بہن کا 14 سالہ بیٹا روز مجھے سبزی لا کر دیتا۔ میں بچہ سمجھ کر 150 اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی، لیکن ایک روز سبزی لے کر واپس لوٹا تو کہنے لگا، خالہ اب روز روز 150 سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا پھر رو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ اس رات میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا کہ میں کب سے اپنے بھانجے کا انتظار کر رہی تھی جو سبزی لینے گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور ہمیں بھوک لگ رہی تھی۔ وہ سبزی لاتا تو میں کھانا بناتی۔ اسی انتظار میں 2 گھنٹے گزر گئے لیکن بھانجا نہیں آیا۔ بالآخر مغرب کے وقت وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں سبزی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بولنا شروع ہو گئی کہ تمہیں کب سے بھیجا ہوا ہے اور تم اب آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا اور بھول گیا ہوگا کہ خالہ نے سبزی بھی منگوائی ہے۔ خیر اس نے مجھے سبزی پکڑوائی۔ باقی 50 روپے بچے تھے۔ میں نے وہ پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا کہ جاؤ اب جا کر کھیلو۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھے 50 روپیوں کو دیکھا اور پھر ہتھیلی جھٹک دی اور غصے سے کہا کہ اب میں پیسے نہیں لوں گا۔ وہ گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ 50 لے کر خوش ہو جاتا تھا اور اچھلتا کودتا جاتا تھا، اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ نہیں لینے پر کیوں؟ 50 روپے نہیں لینے تو اور کتنے چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری اس بات پر وہ ہلکا سا گھبرایا اور پھر کہا کہ مجھے آپ سے جو چاہیے وہ آپ مجھے دے گی۔ اس کا انداز اتنا پراسرار تھا کہ میں چونک پڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ بھلا اس 14-15 سالہ لڑکے کو مجھ سے ایسا کیا چاہیے تھا؟ بے شک وہ قد میں مجھ سے لمبا ہو چکا تھا، پر تھا تو بچہ ہی نا، میرے ہاتھوں میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں بولو تمہیں کیا چاہیے؟ میری بات سنتے ہی اس نے آس پاس دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے عجیب لگ رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا۔ وہ اب کمرے میں آ کر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اکبر جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میرے ذہن میں ایک دم سے آیا تھا کہ یہ کہیں غلط صحبت میں نہ پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے پھر جو بات کی، اس بات نے میرا دماغ ہلا دیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ غصے سے مجھے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور غصے سے داڑھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ میرا تھپڑ کھا کر بھی ہلا نہیں تھا بلکہ اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑا رہا۔ میں اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی کمرے سے باہر لائی۔ اب وہ اپنے بازو چھڑاتے مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ خالہ میری بات سنو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اب بچہ نہیں رہا۔ لیکن میرا دماغ اس وقت ہلا ہوا تھا۔ میں نے اسے دھکے مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا اور شور کی آواز پر میری بیٹی سوتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ امی آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے پوچھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے بھانجے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہوں۔ وہ بھانجا جسے میں اپنا سمجھتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بھانجے نے کس قدر شرمناک بات کی تھی۔ میرا بس چلتا تو ڈنڈے سے اس کی دھلائی کرتی، لیکن بن ماں کا بچہ تھا یہ سوچ کر میں نے اسے بخش دیا۔ امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ جیسے ہی میں نے بھانجے کو باہر نکال کر دروازہ بند کیا، میری بیٹی چلا اٹھی، ہاں ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں۔ میں نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑایا اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوپٹہ لے کر رکھا کرو، ساری مصیبت کی جڑ تم ہی ہو۔ میں نے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کو رسید کر دیا۔ وہ حیران پریشان ہی مجھے دیکھنے لگی۔ طلاق لے کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہو، اپنے گھر بسا نہیں سکی، یہاں مجھے امتحان میں
ڈالا ہوا ہے۔ میں غصے سے بڑبڑا رہی تھی جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میرے جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پر میں اس قدر غصے میں تھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور کچھ دیر تو کڑی روتی رہی، پھر بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہی کنڈی لگا لی۔ میں نے تک ہار کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا، پر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ 15 سالہ بانجا اب بچہ نہیں رہا تھا اور میری بیٹی وہ ہر برائی کی جڑ تھی۔ میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی۔ ہمارے شوہروں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے گھر الگ الگ تھے اور ہم سالوں میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی جبکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ شادی کے 8 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے دیور نے، جو کہ میرا بہنوئی تھا، محلے میں الگ گھر لے لیا تھا اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میری بہن بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول کے دنوں سے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے اور جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی، لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ماں نہ بن پائی۔ اس کا ہر جگہ سے علاج کروایا اور پھر میرے داماد نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ یہ تو بانجھ ہے، اس کو اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھو۔ جس دن میری بیٹی کو طلاق ہوئی اس دن میری بہن فوت ہو گئی۔ مجھ پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ بہن اور بیٹی دونوں کا غم بہت بڑا تھا۔ بہن کی وفات کے بعد میرے شوہر کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور بانجا آنے جانے لگا۔ اب میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کھانا بھی ہمارے گھر ہی کھاتا تھا، باہر کا سارا کام وہی کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر صرف سونے کے لیے جاتا تھا، اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ماں کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اکبر ہمارے گھر آ جا رہا تھا۔ میرے لیے وہ میرے سگے بیٹے جیسا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کے کافی رشتے آئے، پر سبھی بانجھ کا سن کر بھاگ جاتے۔ اب اگر کوئی رشتہ آتا تو کسی بوڑھے کا جس کے 5-6 بچے ہوتے تھے۔ میری بیٹی اب اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ وہ کسی کی نوکرانی بن جاتی۔ 23 سال عمر تھی اس کی اور خوبصورت تو اب وہ پہلے سے زیادہ تھی۔ میں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی، پر آج اکبر نے جو بات کی اس سے تو میرا دل ہی ڈوب گیا تھا۔ دراصل اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر یہ کہا تھا کہ خالہ، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، میں اب بچہ نہیں رہا، اور اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی بچہ نہیں رہا تھا۔ جانے کب اس نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بیٹی تو اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ اب میں اسے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی تھی اور مجھے لگتا تھا اب وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنے والا تھا۔ ایک پل کو سوچا کہ بہنوئی کو فون کر کے اس کی شکایت لگاؤں، پر اس سے بھی بیٹی کا ہی تماشا بنا تھا۔ اس نے کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے ہی میرے بیٹے پر دورے ڈالے ہوں گے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر بھی آنے والا تھا۔ میں اٹھی اور اس کشمکش میں کھانا بنایا۔ میری بیٹی ابھی تک ناراض تھی، اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے بھی اس پر غصہ تھا۔ خیر، شوہر آئے تو میں نے اسے کھانا دیا اور آج جو بھی ہوا اسے بتا دیا کہ بعد میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے کہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور آخر میں بولا کہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے، ورنہ تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا کہ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بھول گئے ہیں آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے؟ اور پھر لوگ تو ہمیں طعنوں سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں غصے سے بولی تو پہلے کون سا لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں؟ پہلے بھی تو ہمیں باتیں ہی سننا پڑ رہی ہیں۔ میرے شوہر نے چڑھ کر جواب دیا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، جانتی تھی وہ بھی اتنا ہی پریشان ہے
جتنی کہ میں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہوئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جاگ کر دروازہ کھولا تو باہر اکبر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا لینے آئے ہو اب تم یہاں؟ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ بھانجا پھر سے آ گیا ہے، میں اگبگولا ہو کر دروازے کی جانب بڑھی۔ تم پھر آ گئے؟ جاتے ہو یا تمہارے باپ کو فون کروں؟ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں غصے سے کہتی دروازہ بند کرنے والی تھی جب اس نے میری بیٹی کا نام لیا۔ وہ مشی نے خودکشی کر لی، اس نے موبائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا اور ہمیں میز کے سامنے کرتے ہوئے دھکا دیتے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں تو ساکت رہ گئی تھی۔ اب وہ زور زور سے میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا پر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بری ہو چکی تھی جبکہ میں تو پٹی پٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا میری بیٹی خودکشی کیوں کرے گی؟ میں حیران تھی۔ میرے شوہر اور بھانجے نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر میری بیٹی مری پڑی تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ میرے شوہر چیختا ہوا اس کی جانب بڑھا اور پھر سے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا تھا جبکہ میں دروازے میں ہی گر گئی۔ یہ تم نے کیا کر لیا میری بچی، کیا کر لیا؟ میرے اندر ممتا کا احساس چیخا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں اب سچ میں چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے لے کر ہسپتال جا چکے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، عجیب عجیب سی باتیں پھیل چکی تھی۔ میرا تو خوف سے دل پھٹنے کو تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو بے شمار وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ یا اللہ نہیں، میں رو رہی تھی، جانے کب تک روتی رہی۔ پھر اٹھی، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی، پھر نہ جانے کب تک اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگتی رہی۔ نہ وہ ماں بن پائی۔ بھلا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے شوہر نے طلاق دے دیتی، اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اب اس سے ہر وقت خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ خدارا میری بچی کو کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں، لوگوں کی باتیں سن سن کر اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو اذیت دیتی رہی تھی۔ اور آج تو میں نے حد کر دی تھی تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ وہ تو بڑی صابر اور شاکر تھی۔ صبح تک میں دعائیں ہی مانگتی رہی، پھر فجر کے بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بھانجا ایک جانب خاموش کھڑا تھا، ہم سب دعا کر رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھتے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خالہ، جس دن امی فوت ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہی ہے تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا سا تھا، سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، پر پھر بڑا ہوتا گیا، باہر لوگوں کی عجیب غریب باتیں سنی کہ مشی کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ امی جاتے جاتے کیوں مجھے اپنی خواہش میں باندھ گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اور میں بھی رو پڑی۔ مجھے پتہ نہیں تھا میری بہن کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ میں نے مشی کے میسج کو دیر سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں مر گئی تو سب مجھے معاف کر دینا اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کی الفاظ پر میں تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا تھا، اسے سینے سے لپٹا کر میں خوب روئی تھی، اپنے رویے کی معافی مانگی۔ بھلا بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو انہیں کون سہارا دے گا؟
میں اب یہ سمجھ چکی تھی بہن کی آخری خواہش بھی مجھے عزیز تھی اور اللہ کی مصلحت بھی جان گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بیٹی کا ہاتھ بھانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وقوفی سے میں نے دیکھا تھا۔